تم کہتے ہو مشرکین مکہ دہریے نہیں تھے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے وما یہلکنا الا الدہر۔ اس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ دہریہ دو قسم ہے، دہریہ دوریہ اور دہریہ دوریہ وہ ہے جو دہر کی تاثیر کا قائل ہے اور ثانے کے وجود کا منکر ہے، اور دہریہ غیر دوریہ وہ ہے جو دہر کی تاثیر کا بھی قائل ہے اور ساتھ ساتھ ثانے کے وجود کا بھی قائل ہے۔ تو مشرکین مکہ دہریہ تھے، لیکن وہ دہریہ غیر دوریہ تھے۔ ہم نے جو نفی کی ہے وہ دہریہ دوریہ کی ہے، اور یہاں پر جو اثبات ہے وہ دہریہ غیر دوریہ کا ہے، لہذا کوئی تعارض باقی نہ رہا۔ اچھا جی، پھر یہاں پر ایک سوال تھا، صفحہ نمبر 77 پہ دیکھ رہے ہو۔ سوال یہ تھا کہ چلیں، آپ نے تو ایک تعویل کی ہے، حالانکہ ہم قرآن کی اس آیت میں جب غور کرتے ہیں تو آیت ہے وما یہلکنا الا ما و الا ہے، اور ما و الا مفید للحصر ہے، ما و الا مفید تو یہاں معنی حصر والا ہوگا، ہمیں کسی چیز نے ہلاک نہیں کیا مگر دہر نے، زمانے نے ہلاک کیا۔ تو بات تو پھر بھی وہی بنتی ہے کہ وہ گویا کہ دہر ہی کی تاثیر کے قائل تھے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی تاثیر کے وہ قائل نہیں تھے۔ سوال دیکھو ذرا صفحہ نمبر 77 پہ، زیر بحث آیت میں بوجہ نفی و اثبات کے کیا ہے، اور دہر مقابل ہے اللہ، تو بناء علیہ آیت کا معنی ہوگا ہمیں موت دینے والا صرف دار ہے نہ اللہ پاک، تو آیت سے صاف انکار ثانے نکل رہا ہے، گویا کہ وہ ثانے کے وجود کے کیا ہیں، منکر ہے۔ تمہید الجواب، جواب کی تمہید سمجھو۔ تمہید کا حاصل یہ ہے کہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہر کا مقابلہ کس چیز کے ساتھ ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آیت میں حصر ہے، اور جہاں حصر ہوتی ہے وہاں قصر بھی ہوتی ہے، حصر اور قصر شیء واحد۔ لیکن یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ حصر کس کے مقابلے میں ہے، اس کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم پر جو موتیں آتی ہیں تو یہ موت دہر کی تاثیر کی وجہ سے آتی ہے، اس کی وجہ وہ نہیں جو اسلام کہتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے نا وقت پورا ہوتا ہے اور فرشتہ آ کے روح کو کیا کرتا ہے، قبض کرتا ہے، تو وہ قبض ارواح کے منکر تھے، ملک الموت کے وجود کے منکر تھے۔ تو اسلام کہتا تھا کہ موت آتی ہے وقت مقرر کی وجہ سے، قبض ارواح کی وجہ سے، اس بات کے وہ منکر تھے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو موتیں آتی ہیں وہ موتیں قبض ارواح کی وجہ سے نہیں آتی، وہ ملک الموت کے روح قبض کرنے کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں جو ہلاکت پیش آتی ہے، ہم پہ جو موتیں آتی ہیں وہ موتیں دہر کی تاثیر کی وجہ سے آتی ہیں۔ آسان کرو بات کو۔ حاصل یہ ہے کہ دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک کہ دہر کو مقابل بنایا جائے ثانے کا، اللہ تعالیٰ کا مقابل بنایا جائے، اور معنی کیا جائے ما یہلکنا، ہمیں نہیں ہلاک کیا ثانے نے، الا الدہر، مگر ہلاک کیا کس نے، دہر نے، زمانے نے۔ ایک احتمال یہ آیت میں۔ دوسرا یہ ہے کہ دہر کو مقابل بنایا جائے ملک الموت کے۔ اسلام کہتا تھا کہ موت آتی ہے اس وجہ سے کہ ملک الموت آ کے روح کو کیا قبض کرتا ہے، قبض۔ اس کے مقابلے میں وہ کہہ رہے ہیں ما یہلکنا الا الدہر، تو ہم کہتے ہیں حصر والی بات آپ کی درست ہے، لیکن یہاں دہر کا مقابلہ اللہ سے، ثانے سے نہیں ہو رہا، بلکہ دہر کا مقابلہ ملک الموت سے ہو رہا ہے، اور ملک الموت کے چونکہ وہ قائل نہیں تھے،
اس لیے کہہ رہے ہیں ما یہلکنا الا الدہر۔ اسلام قرآن کہتا ہے کہ موت آتی ہے وقت مقرر کی وجہ سے، ملک الموت کے روح کے قبض کرنے کی وجہ سے۔ وہ اس کا انکار کرتے تھے، تردید کرتے تھے، اور جواب میں کہتے تھے ما یہلکنا الا الدہر۔ دیکھ لو جی الجواب، نیچے آ جاؤ، الجواب دیکھ رہے ہو؟ واقعی کلام میں حسر قلب ہے، واقعی کلام میں حسر قلب ہے۔ کیا معنی؟ اسلام کہتا تھا موت آتی ہے ملک الارواح، ملک الموت کے روحیں قبض کرنے سے، تو انہوں نے اس کا بالکل کیا کر دیا؟ انکار، اور کہا نہ جی ہمیں تو موت آتی ہے دہر کی تاثیر کی وجہ سے۔ جس طرح کوئی مجھے آ کر کہتا ہے کہ زید کو عمر نے مارا، زید کو کس نے مارا؟ عمر نے۔ زید کو مارا عمر نے، اس کا خیال یہ ہے کہ فاعل وہ کون ہے؟ عمر۔ تو میں آگے سے کہتا ہوں نہ بھائی، ما ضرب زیدن الا خالد، زید کو نہیں مارا مگر کس نے مارا ہے؟ خالد نے مارا ہے۔ اس کی بات میں نے پلٹ دی ہے۔ واقعی کلام میں حسر قلب ہے، لیکن یہ حسر ہمارے مخالف تب بنتا اگر مشرکین کے نزدیک دہر کا مقابل اللہ تعالی ہوتا، جس طرح دہریہ کہتے ہیں اور جس طرح سائل نے سمجھا ہے۔ حالانکہ یہاں دہر کا مقابل اللہ تعالی نہیں، بلکہ بحکم الہی روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے۔ اور بناء علی مشرکین کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا بدن اور روح دونوں دہر کی تاثیر اور تصرف سے فنا ہو جاتے ہیں، اور فرشتہ ہماری روح کو قبض نہیں کرتا، جس طرح اسلام کہتا ہے تمہاری روح محفوظ ہے، جس سے امکان بعثت ثابت ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہو حاصل کیا نکلا؟ تم نے تو کہا کہ مشرکین مکہ دہریہ نہیں، حالانکہ آیت کے اندر تو حسر ہے ما یہلکنا الا الدہر، تو ہم نے اس کا جواب دیا بھائی بات یہ ہے حسر آیت میں بالکل ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن حسر یہاں پر جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ دہر کا مقابلہ موت والے فرشتے کے ساتھ ہے، دہر کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی کہے ما یہلکنا الا الدہر تو پھر بالکل دہریہ ہوگا، لیکن مشرکین مکہ جو کہتے تھے ما یہلکنا الا الدہر، تو وہ دہر کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے تھے، بلکہ دہر کو وہ موت والے فرشتے کے مقابلے میں لاتے تھے۔ دیکھ لو اس پر ماخذ دیکھ لو، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُمْ إِلَىٰ هِلَاكِ وَإِسْنَادُهُمُ الْإِهْلَاكَ إِلَى الدَّهْرِ إِنْكَارٌ مِّنْهُمْ لِمَلَكِ الْمَوْتِ، اور ان کا اسناد کرنا الإِهْلَاكَ ہلاکت کی، إِلَى الدَّهْرِ طرف دہر کے، إِنْكَارٌ مِّنْهُمْ یہ ان کی جانب سے انکار ہے، لملک الموت موت کے فرشتے کا، وقبض الارواح اور ملک الموت کا روحیں قبض کرنے کا، بامر اللہ عز وجل۔ تو یہ جو انہوں نے ہلاکت کی نسبت کی نہ دہر کی طرف، تو مقصد اللہ تعالی کی ذات کا انکار کرنا نہیں، مقصد ملک الموت کا انکار کرنا ہے اور ملک الموت کے روحیں قبض کرنے کا انکار کرنا ہے۔ یہ صاف عبارت آ گئی۔ آگے ایک لفظ لکھا ہے جواب نمبر 2 السوال اول، دیکھ رہے ہو اس بات کو؟ اس کو ذرا سمجھو، یہ جواب نمبر 2 کس کا ہے؟ اور پیچھے آؤ، صفحہ نمبر 76 پہ کھڑا تھا نا جواب نمبر 1، اور وہ جو بات تھی نا کہ تم کہتے ہو کہ یہ دہریہ نہیں، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے ما یہلکنا الا، تو اس کا ایک جواب تو ہو گیا بھئی دہریہ 2 قسم ہے، دہریہ دوریہ اور دہریہ۔ یہاں سے اسی اعتراض کا جواب نمبر 2 ہے، اس لیے لکھا ہے جواب نمبر 2 السوال اول۔ اس جواب کا حاصل سمجھو۔ اس جواب کے سمجھنے سے پہلے ایک تمہید ذہن میں رکھو، یہ جو آیت ہے نا ما یہلکنا الا الدہر، اس کے بارے میں مفسرین کی 2 آراء ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ ہے، اس آیت کا تعلق مشرکین اور اس کی وہی تقریر ہے جو ابھی تک ہم نے کی۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ ہے، دہریوں کے ساتھ نہیں ہے، اور دہر یہاں پر بمقابلہ ملک
موت کے ہے۔ دوسری رائے بعض علماء کی یہ ہے کہ ما یہلکنا الا الدہر، یہ حقیقت میں جو دہریے ہیں ان کا قول ہے، یہ حقیقت میں جو دہریے ہیں ان ہی کا قول ہے، یہ دوسرا احتمال آیت میں۔ اور یہاں واقعی دہر بمانا سانے اللہ کے مقابلے میں ہے۔ تو اب دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ بھئی یہاں دہر مقابلہ سانے اور اللہ تعالی کے ہے، لیکن اس کے قائل جمہور مشرکین مکہ نہیں، اس کے قائل جمہور مشرکین مکہ، کیونکہ قرآن کے نصوص قطعی اس بات پر شاہد ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، قرآن بھرا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ قول ہے جمہور مشرکین مکہ کا تو یہ نصوص قطعیہ قرآنیہ کے خلاف لازم آتا ہے، بلکہ یہ قول ہے مشرکین کے ایک شرذمہ قلیلہ کا۔ عام جو مشرکین مکہ تھے وہ تو دہریے نہیں تھے، وہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، لیکن ایک چھوٹا سا طائفہ ان میں سے ایسا بھی تھا جو اللہ کے وجود کا منکر تھا اور مطلقاً وہ دہر کی تاثیر کا قائل تھا۔ لہٰذا اب ما یہلکنا الا الدہر کے قائل وہ دہریے ہوئے جو مکے والوں میں سے قلیل تھے اور شرذمہ قلیلہ کا مصداق تھے۔ پھر میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں، جواب ثانی سوال اول، اس کے لیے تمہید ضروری ہے سمجھنی۔ اس تمہید کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت ما یہلکنا الا الدہر کے اندر علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ عام مشرکین مکہ کا قول ہے کہ ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر دہر، تو اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے پہلے جواب میں بیان کر دیا کہ دہر کا مقابلہ ملک الموت سے ہے، دہر کا مقابلہ سانے سے نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں دہر کا مقابلہ واقعی سانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور یہاں اس کے قائل واقعی دہریہ ہے، لیکن اب وہ دہریہ کون لوگ ہیں؟ وہ دہریہ جمہور مشرکین مکہ نہیں، کیونکہ قرآن کی نصوص قطعیہ شاہد ہیں کہ وہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، بلکہ اس کے قائل ان میں سے ایک شرذمہ قلیلہ ہے، چند لوگ ہیں، چھوٹا سا طائفہ ہے جو واقعی میں دہریے تھے، وہ کہتے تھے ما یہلکنا الا الدہر۔ یہ دونوں باتیں پڑھو ذرا، پیچھے آؤ، یہ تمہید نمبر 3 لکھی ہے، اس کو وہاں پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلو جواب کو پڑھو۔ جن بعض علماء نے آیت سے انکار سانے سمجھا ہے، جن بعض علماء نے آیت سے انکار یعنی دہر کا مقابلہ کس سے ہے؟ سانے سے، تو دل کی توجہ سے سن لو کہ ان کا مقصد یہ نہیں اور ہرگز نہیں کہ جمہور مشرکین مکہ کا یہی مذہب تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کی طرف انکار سانے کی نسبت کرنا ان کے مذہبی گروہ اور ملت ابراہیمیہ کے دعوے دار ہونے کی وجہ سے فی الواقع باطل اور ان نصوص قطعیت الثبوت اور قطعیت الدلالت کے بھی بداہتاً مخالف ہے جو اس مضمون میں صریحۃ البیان ہے کہ کچھ قریش مکہ اللہ جل شانہ کے قائل تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سارے عرب میں ایک ایسا طائفہ جمہور عرب کے خلاف موجود تھا جو انکار سانے کے مرض میں مبتلا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جمہور مشرکین ان کو برا مانتے تھے۔ اب ماخذ دیکھ لو، کس بات پہ ماخذ ہے کہ یہ دہریے واقعی تھے لیکن یہ جمہور مشرکین کا مذہب نہیں بلکہ ان میں سے ایک طائفے کا مذہب ہے، اور ہم نے جو کہا تھا دہریے نہیں وہ جمہور مشرکین کے بارے میں ہے۔ کالا ابو بکرن ھذا قولو، ابو بکر رازی کہتے ہیں یہ قول ہے کس کا؟ زنادقت قریش، قریش کے زنادقہ کا، قریش کے بعض زندیقوں کا یہ قول ہے۔ الذین وہ کانوا ینکرون الصانع الحکیمہ، جو کہ انکار کرتے تھے سانے کے وجود کا، ایسا سانے جو کہ کیا ہے؟ حکیم ہے۔
الذین کانوا ینکرون الصانع، وہ صانع کے وجود کے کیا تھے؟ منکر تھے. لیکن یہ جمہور کی بات نہیں بلکہ ان میں سے ایک جماعت کی. ھذا قول زنادقۃ قریش. وَأَنَّ الزَّمَانَ، اور بے شک زمانہ، وَمُضِيَ الْأَوْقَاتِ، اور وقت کا گزرنا، وَالَّذِي يُحْدِثُ هَذِهِ الْحَوَادِثَ، اور وہ اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ زمانے کا گزرنا، اوقات کا گزرنا یہ ایسی چیز ہے، يُحْدِثُ هَذِهِ الْحَوَادِثَ، جو پیدا کرتا ہے ان حوادثات کو، ان حوادثات کا موجب بنتا ہے. فائدہ، علامہ جساس رازی حنفی کی یہ عبارت اس مضمون میں صریح ہے کہ سارے اور جمہور قریش انکار ثانی کے مرض میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ قریش میں سے چند زندیق اور بے دینوں کا یہ مذہب تھا. ماخذ نمبر 2، علامہ شہرستانی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے الملل والنحل، مختلف فرقوں کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں فصنف منہم، یہ فنصف غلط لکھا ہوا ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ فصنف منہم، پس ان میں سے ایک قسم ایسی بھی تھی، انکر الخالقہ، جنہوں نے خالق کے وجود کا کیا کیا؟ انکار کر دیا. یہی اصل جگہ ہے. والبعث، اور بعث بعد الموت کا، والاعادۃ، اور اعادے کا، وقالوا بالطبع المحیی، اور قول کیا انہوں نے بالطبع المحیی، کہ طبع ہی زندگی دینے والی ہے، کہ طبعی طور پر انسان پیدا ہو جاتے ہیں. والدہر المفنی، اور دہر فنا کرتا ہے. وہم الذین، اور یہی لوگ ہیں، اخبرانہم القرآن المجید، جن کے بارے میں قرآن نے خبر دی. وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا. فائدہ، علامہ عبد الکریم شارستانی کی عبارت صریح ہے کہ قریش مکہ سارے دہری نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ فصنفم منہم، ان میں سے ایک قسم ایسی تھی، بلکہ عرب میں ایک گروہ تھا جو دہری اور منکر ثانی تھا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اگلے صفحے پہ آ جاؤ. سوال، یہ اگلا ماخذ چھوڑ دو. اب سوال ہے، ہم نے ایک آیت پیش کی تھی اس بات پر کہ مشرکین مکہ کیا ہیں؟ دہریے ہیں، اور تم نے پھر اس کے دو جواب دیے کہ ایک دہریہ دوریہ ہوتا ہے اور ایک دہریہ غیر دوریہ. مکے والے دہریے تھے لیکن وہ دہریہ غیر دوریہ تھے، اور ہم نے جو کہا وہ دہریے نہیں تو مراد دہریہ دوریہ ہے. دوسرا، تم نے اس آیت کا یہ جواب ہمیں دے دیا کہ اس آیت کا مصداق جمہور مشرکین مکہ نہیں بلکہ شرذمہ قلیلہ ہیں جو کہ واقعتاً دہریے تھے، اور ہم جو کہتے ہیں وہ دہریے نہیں تھے تو مراد ہماری جمہور مشرکین ہے. پھر ہم نے تم پر سوال کیا، آیت میں تو پھر بھی حصر موجود ہے، ما یہلکنا الا الدہر، تو تم نے اس کا ہمیں جواب یہ دیا کہ ہم مانتے ہیں آیت میں حصر ہے، کسر ہے، لیکن یہاں دہر کا مقابلہ ثانی سے نہیں بلکہ دہر کا مقابلہ ملک الموت سے ہے. اب سوال آ گیا، تم نے ایک آیت کا جواب تو دے دیا، ہم 3 آیتیں اور پیش کرتے ہیں کہ جن آیتوں سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مکے کے مشرک اللہ کے وجود کے منکر تھے. مکے کے مشرک اللہ کے وجود کے. نمبر 1 سوال، آیت مذکورہ کے علاوہ آیات مذکورۃ الذیل سے بھی مشرکین مکہ کا دہری اور ثانی کا منکر ہونا معلوم ہوتا ہے. آیت نمبر 1، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، باللہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو. تو معترض نے استدلال کیسے کیا کہ قرآن کا ظاہر کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، یعنی مکے کے مشرک اللہ کے وجود کے کیا تھے؟ منکر تھے. آیت نمبر 2، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، اَإِنَّكُمْ، آیا تم، لَتَكْفُرُونَ البتہ کفر کرتے ہو، بالذی اس اللہ کی ذات کا، بالذی اس اللہ کی، میں معنی کر رہا ہوں نا مستدل کے انداز میں، اس اللہ کی ذات کا، خلق الارض فی یومین، جس نے پیدا کیا زمینوں کو 2 دنوں کی مقدار میں. اس آیت سے بھی معترض کہتا ہے دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے، لتکفرون بالذی ای باللہ، کہ تم کفر کرتے ہو اللہ کی ذات کا. معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی ذات کے کیا تھے؟ منکر.
آیت نمبر 3 وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے وجود کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ تو ان تینوں آیتوں کو پیش کر کے معترض اعتراض کر رہا ہے کہ یہ تینوں آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ مکے کا مشرک اللہ کی ذات کے موجود ہونے کا منکر تھا، معلوم ہوا کہ وہ دہریہ تھا۔ سمجھیے بات کو؟ جواب نمبر 1، اس جواب کو سمجھو۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی کفر باللہ کا ذکر آتا ہے، قرآن میں جہاں جہاں بھی کفر باللہ کا ذکر آتا ہے، اس سے مراد کفر بتوحید اللہ ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن میں جہاں جہاں بھی کفر، اس سے مراد کفر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کے منکر ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور وجود کے منکر ہیں، کیونکہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے تو کیا تھے؟ قائل تھے۔ لہذا ان ساری آیات کو سامنے رکھ کے ہم ان آیات کی یہ تعبیر پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی کفر باللہ کا ذکر آئے، کفر بالرحمن کا ذکر آئے، تو وہاں مراد کفر بتوحید اللہ ہوتا ہے۔ لہذا ان تینوں آیتوں کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ کے انکار سے مراد اللہ کی توحید کا انکار ہے۔ جب اللہ کی توحید کے منکر تھے تو پھر دہریے ہوئے یا مشرک ہوئے؟ مشرک ہوئے، کیونکہ مشرک ہوتا ہی ہوا ہے جو اللہ کے وجود کا بھی قائل ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا بھی قائل ہوتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کا بھی قائل ہوتا ہے، اور قائل ہو کے پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے پیاروں کو کیا کرتا ہے؟ شریک کرتا ہے۔ لہذا ایک جواب تو یہ ہے، ذرا اس کو پڑھو۔ جواب نمبر 1، آیات مذکورہ میں کفر باللہ کا ظاہری مفہوم، کفر باللہ کا یعنی انکار ذات خداوندی مراد نہیں، کیونکہ نصوص قطعیہ قرآنیہ صریحہ سے ثابت ہے کہ مشرکین مکہ اپنے اور اپنے معبودوں کا بلکہ سارے جہان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق مان کر پھر اس کی ذات کا انکار کریں؟ بلکہ کفر باللہ سے، اس پر لین لگاؤ، بلکہ کفر باللہ سے مراد توحید خداوندی کا انکار ہے۔ کفر باللہ سے مراد توحید خداوندی کا انکار ہے، یعنی ان کے انکار توحید اور شرک والے کفر کو، یعنی ان کے انکار توحید اور شرک والے کفر کو اللہ تعالیٰ نے کفر باللہ سے تعبیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کفر، چنانچہ حامیم السجدہ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لتکفرون کے بعد وتجعلون لہ اندادا وَأَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، پڑھو نا آیت، أَإِنَّكُمْ خلق الارض فی یومین وتجعلون لہ، اب وتجعلون کی جو واو ہے یہ واو تفسیریہ ہے، اور پیچھے جو تھا نا لتکفرون بالذی، اس لتکفرون کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے وتجعلون لہ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ معلوم ہوا کہ کفر سے یہاں مراد اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے، اللہ کی ذات کا انکار نہیں ہے۔ اس لیے اس کو دیکھو، چنانچہ حامیم السجدہ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لتکفرون کے بعد وتجعلون لہ اندادا واو عطف تفسیری کے ساتھ لا کر تکفرون کی تفسیر اور اس کی مراد معین کر دی کہ کفر باللہ سے مراد کفر توحید ہے، نہ کفر ذات خداوندی، تاکہ مشرکین کو یقین ہو جائے کہ توحید کے انکار کے ساتھ آدمی خدا کو ماننے والا نہیں بن سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ اصل میں جو آخری جملہ ہے نا، یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ بھائی جب وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، منکر تھے وہ اللہ کی توحید کے، تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ تعبیر کیوں اختیار کی لتکفرون بالذی، کیف تکفرون باللہ؟ تو انکار توحید کو تعبیر کیا گیا گویا کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو یہاں کفر بالتوحید کو کفر باللہ سے قرآن میں تعبیر کیوں کیا گیا؟ تو جواب دیا یہ بتانے کے لیے کہ جو مشرک ہو حقیقت میں وہ گویا کہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔
اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی یہ مخصوص اصطلاح ہے کہ مشرک جو منکر توحید ہے اس کو منکر باللہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ نذیر کیا عنوان ہے جی؟ اب نذیر ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کے اندر نذیر سے کیا مراد؟ اب اس بات کی وضاحت ہوگی کہ ہم نے جو جواب دیا کہ قرآن میں کفر باللہ سے مراد کفر بے، اس بات کو ہم اس نذیر سے واضح کریں گے۔ آیت کو دیکھو، آیت کی ابتدا کیا ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے باللہ، اللہ پر۔ تو یہاں ذکر کیا گیا گویا کہ وہ اللہ کے منکر ہیں، کفر باللہ کا ذکر ہے۔ اب آگے جب ذکر چلا کہ بھئی ان کے کفر باللہ سے مراد کیا ہے، تو قرآن نے خود کہا کہ ان کے کفر باللہ سے مراد یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ قرآن نے کفر باللہ کی خود تعیین فرما دی کہ کفر باللہ سے مراد اللہ کی توحید کا انکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور یہودی عیسائی تو بالاتفاق اللہ کے وجود کے کیا تھے؟ قائل تھے۔ اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا۔ قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر نہ دن آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام سمجھتے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے، ولا یدیدون دین الحق، اور نہیں پیروی کرتے، پابندی کرتے دین حق کی، من الذین، یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کفر باللہ سے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ کافر باللہ ہیں؟ فرمایا من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ اپنے ہاتھوں سے، وہ ہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ رسوا ہونے والے ہوں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى، کہا عیسائیوں نے مسیح اللہ کا بیٹا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کے منہ کی، یضاہئون، ریس کرتے ہیں، قول الذین کفروا، کافروں کے قول کی، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم اللہ، لعنت ان پر اللہ کی، انا یؤفکون، کہاں کو پھیرے جا رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بیٹے مریم کو، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ نہیں حکم کیا گیا تھا انہیں مگر اس بات کا کہ عبادت کریں الہ کی، اکیلے کی، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ فائدہ دیکھو، اس آیت میں یہ جو میں نے ابھی بات کی وہ ساری یہاں لکھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر ایمان نہیں لاتے، کفر باللہ کا ذکر کیا۔ پھر آگے جا کر ان کی تعیین کی، فرمایا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، سے ان لوگوں کی تعیین فرمائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے وہ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کتاب یعنی تورات و انجیل عطا فرمائی، یعنی یہود و نصارہ۔ تو قرآن کریم کے طالب علم کو یہاں لازمی طور پر خدشہ پڑھنا تھا کہ کتب اللہ کے پڑھنے پڑھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو اس خدشے کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ سے دیا، کہ جب انہوں نے حضرت مسیح اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کر اور اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا کر شرک کیا تو مومن باللہ نہ رہے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے ایمان شرعی نہیں رہتا۔ پھر اس نظیر کی میں وضاحت کرتا ہوں، خیال کرو۔ اللہ نے آیت کے شروع میں فرمایا قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یعنی کافر باللہ ہے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا من الذین اوتوا الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم سے پہلے کیا دی گئی؟ کتاب، تورات، انجیل، یعنی یہود و نصارہ تھے۔ اب سوال تھا کہ یہود نصارہ جو اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے والے تھے وہ اللہ کی ذات کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کافر باللہ قرار دیا؟ تو اس خدشے کا جواب اللہ نے دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ اصل میں یہاں کفر باللہ سے مراد کفر بے توحید اللہ ہے، کیونکہ وہ جو کفر باللہ کا اللہ نے حکم لگایا اس کی تفسیر آگے فرمائی کہ وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لی اللہ کے سوا، اور یہ ساری صورتیں شرک کی ہیں۔
معلوم ہوا کہ کفر باللہ سے مراد کفر بے توحید اللہ ہے. سمجھ گئے بات کو؟ آیت فہم سلف ذرا دیکھ لو. یہی بات امام راضی مرحوم نے کی ہے. اعلم جان تو انہ تعالی لما حکم فی الآیت المتقدمہ، اللہ نے جب پچھلی آیت میں حکم لگایا یہود و نصارہ پر بانہم لا یؤمنون باللہ، کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، شرح ذالک، تو اللہ نے اس کی تشریح فرمائی اسی آیت میں، وذالک من نقل عنہم، اور وہ تشریح اس طرح فرمائی کہ نقل کی ان سے یہ بات کہ انہم اثبت اللہ، اثبتوا للہ ابنا، کہ انہوں نے ثابت کر رکھا اللہ کے لیے بیٹا، ومن جوز ذالک فی حق الالہ، اور جو اس بات کو جائز سمجھتا ہے الہ کے حق میں کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، فہو فی الحقیقت قد انکر الالہ، تو گویا کہ اس نے الہ کا انکار کر دیا. اب دیکھو بات آسان ہو گئی ہے. اب یہ تینوں آیتوں کا ایک اجتماعی جواب تھا. یہ تینوں آیتوں کا ایک کیا تھا کہ ان تینوں آیتوں میں کفر باللہ سے مراد کفر بے توحید اللہ ہے. اب تینوں آیتوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کر کے اس کے نیچے مفسرین کی رائے ذکر کریں گے کہ ان آیتوں کے بارے میں مفسرین کی بھی وہی رائے ہے جو جواب ہم نے دیا ہے. وہ بھی ان تینوں آیتوں کا وہی معنی کرتے ہیں کہ یہاں کفر باللہ مراد نہیں بلکہ کفر بے، آیت حامیم السجدہ جو پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اس کا جواب دے رہا ہے. اب اس کا معنی کیا کیا مفسرین نے؟ سمجھو، وہاں دو جملے ہیں، ایک ہے لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي اور ایک ہے تَجْعَلُونَ لَهُ اندادا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تجعلون لہو اندادا یہ اعادہ ہے لتکفرون باللذی کا، وتجعلون لہو اندادا یہ اعادہ ہے لتکفرون باللذی کا. کیا معنی؟ جو پیچھے فرمایا نا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کی اب تفسیر فرمائی کہ کفر سے مراد یہ ہے کہ وتجعلون لہو اندادا، کہ تم اس کے لیے شریک تلاش کرتے ہو، شریک بناتے ہو. فہم سلف نمبر 1، لأن الأولى بمنزلة الإعادة لتکفرون، اس لیے کہ پہلا جملہ ترجمے میں لکھا ہے یعنی وتجعلون لہو اندادا، یہ پہلا جملہ تکفرون والے جملے کے لیے بمنزلہ اعادہ کے ہے. معلوم ہوا کہ لتکفرون سے مراد کفر باللہ نہیں بلکہ اللہ کے لیے شریک ٹھہرانا ہے، یہ مراد ہے. فہم سلف نمبر 2، علامہ علوسی رحم اللہ فرماتے ہیں لأن الأولى متحدة بقوله تعالی تکفرون بمنزلة اعادتها، کہ پہلا جو جملہ ہے یعنی تجعلون لہو اندادا، یہ متحد ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہے. یہ متحد ہے بقولی تعالی تکفرون، اور لتکفرون کے ساتھ متحد ہے. جو معنی لتکفرون کا ہے وہی معنی تجعلون لہو اندادا کا ہے، بمنزلت اعادتها. ہو جائے گی یہ بات؟ ایک چھوڑ کے اگلا دیکھ لو. فہم سلف نمبر 4، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کی، پھر پڑھو، ایسے خدا کی، ایسے خدا کا انکار یا خدا کی توحید کا انکار؟ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ کا معنی کر رہے ہیں. کیا تم ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ آیت میں کفر باللہ نہیں ثابت ہوتا، آیت میں بات ہو رہی ہے کفر بے توحید اللہ کے. ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو باوجود اتنی بڑی وسعت کے 2 روز کی مقدار کے وقت میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. آیت نمبر 2. دوسری آیت کیا تھی؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. یہاں بھی ہم نے کہا مراد کفر سے کفر بے توحید اللہ ہے. دیکھ لو فہم سلف نمبر 1، کیف تکفرون باللہ، آگے کیا لفظ لکھا ہے؟ ای، اور باللہ کا معنی کر رہے ہیں ای بے وحدانیتہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا یعنی اللہ کی توحید کا. معلوم ہوا کہ کفر باللہ سے مراد یہاں کفر بے توحید اللہ ہے. اچھا جی، آیت سوم پہ آ جاؤ اگلے صفحے پہ. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا. تیسری آیت انہوں نے یہ پیش کی تھی نا جی، کیف تکفرون 1،
دوسری انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، دو ان دونوں کے جواب ہو گئے. تیسری کیا تھی؟ وہم یکفرون بالرحمن. اس کے اب دو جواب ذکر کریں گے. پہلا جواب یہ ذکر کیا کہ یہاں رحمان کے انکار سے بھی رحمان کی توحید کا انکار ہے. رحمان کی فام سلف نمبر 1 دیکھو. یقولو وہم یجہدون وحدانیت اللہ، وہم یجہدون کہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، ویکذبون بہا اور اللہ کی توحید کی تکذیب کرتے ہیں. تو معنی کرتے ہیں یکفرون بالرحمن کا معنی کر رہے ہیں امام ابن جریر کہ یکفرون بالرحمن کا معنی یجہدون وحدانیت اللہ تعالی، کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں. آگے عنوان ہے تفسیر القرآن بکلام یہ جو آیت آگئی نا وہم یکفرون بالرحمن، اللہ نے دوسرے مقام پہ اس کی خود تفسیر فرمائی. وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، اور وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، رحمان کی توحید کے منکر ہیں. فہم سلف یہاں قاضی بیضاوی ذکر کا معنی کرتے ہیں کہ وہم بذکر الرحمن کا معنی وہم بذکر الرحمن منکرون ای بالتوحید، کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے. دوسرا جواب یہ جو تیسری آیت آئی نا وہم یکفرون بالرحمن، اس کا دوسرا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کفر سے مراد وہ کفر حقیقی نہیں، یہاں کفر سے مراد وہ کفر، بلکہ یہاں کفر سے مراد کفران نعمت ہے، کہ وہ اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں. وہ اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ ناشکریاں. تو لہذا یہاں اب توحید مقدر نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دوسرا جواب کفر سے مراد انکار وجود خداوندی نہیں بلکہ کفران نعمت ہے. فہم سلف والمعنی کیف تکفرون نعم اللہ علیکم، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا جو تم پر ہوئیں. تائید وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں. خلاصہ کیا نکلا اس فصل کا؟ اس فصل اول کے اندر ہم نے 3 عنوان پڑھے. کتنے عنوان پڑھے؟ نمبر 1 مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے. نمبر 2 وہ ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے. نمبر 3 وہ دہریے نہیں تھے. پھر اس پہ کیا آیا؟ اعتراض. قرآن تو کہتے ہیں ما یہلکنا الا الدہر. ہم نے اس کے 2 جواب دیے. پہلا جواب ہم نے دیا کہ یہاں دہر سے مراد دہریہ غیر دوریہ ہے، دہریہ دوریہ نہیں جو دہریہ حقیقیہ ہے، اس کی ہم نے تفصیل کی. دوسرا جواب ہم نے دیا کہ اس آیت کے 2 محمل ہیں. ایک یہ کہ ہم کہیں کہ یہ قول ہے جمہور مشرکین کا، تو پھر تو یہاں پر دہر کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ ملک الموت کے ساتھ. اور اگر اس سے مراد واقعی دہریے لیے جائیں تو پھر اس صورت کے اندر اس کا مقابلہ ہوگا سانے کے ساتھ. اب وہ دہریے کون لوگ ہیں؟ تو جواب وہ جمہور مشرکین مکہ نہیں بلکہ ان میں سے ایک چھوٹا سا طائفہ ہے. پھر سوال تھا ما یہلکنا الا الدہر، یہاں حسر تو ہے، ہم نے کہا واقعی حسر ہے، لیکن حسر بمقابلہ ملک الموت ہے، نہ کہ حسر بمقابلہ سانے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم 3 آیتیں اور پیش کرتے ہیں. کیف تکفرون باللہ پیش کر دی، انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین پیش کر دی، وہم یکفرون بالرحمن. ان تینوں میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دہریے تھے. ہم نے ایک جواب دیا اور وہ جواب یہ ہے کہ کفر باللہ سے مراد کفر بے توحید اللہ ہے، کہ اللہ کی توحید کے منکر تھے. پھر ان تینوں آیتوں کے علیحدہ علیحدہ بھی ہم نے حوالے ذکر کر کے بتا دی بات کہ مفسرین علیہم الرحمہ بھی ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہاں کفر باللہ مراد نہیں بلکہ کفر بے. فصل دوم عنوان اول توحید کا درجہ اولا اور ملت اسلامیہ. درجہ اولا کیا تھا؟ توحید فی وجوب الوجود. اس فصل کا خلاصہ کیا ہے؟ اس فصل کے اندر مجموعی طور پہ جو عنوانات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، مجموعی طور پہ اس فصل میں 4 عنوان ہیں. کتنے عنوان ہیں؟ پہلے عنوان کا حاصل یہ ہے کہ ملت اسلامیہ اور توحید فی وجوب الوجود. اس فصل اس عنوان کا حاصل یہ ہوگا کہ ملت اسلامیہ میں توحید فی وجوب الوجود کا عقیدہ
قطعی اور یقینی عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے واجب الوجود ہونے کا قائل ہوگا تو وہ بندہ قطعی کافر ہوگا. یہ پہلے عنوان کا حاصل ہے. پھر دوسرا عنوان آئے گا کہ صرف اسلام نہیں بلکہ جمیع ملل سماویہ، اسلام سے پہلے بھی جتنے آسمانی مذہب گزرے ہیں وہ سب کے سب بھی اس بات پر کیا ہیں؟ متفق ہیں کہ واجب الوجود ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. دوسرے عنوان کے نیچے یہ بات آئے گی. پھر اس کے بعد ایک عنوان آئے گا مشرکین مکہ، یہود نصارہ اور توحید کا درجہ اول. خلاصہ یہ ہوگا کہ مشرکین مکہ بھی، نصارہ بھی، یہود بھی، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کس درجے کے کیا تھے؟ قائل تھے. وہ سب مانتے تھے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو واجب الوجود ذات ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کے لیے قائل نہیں تھے. آخر کے اندر دور حاضر کے جو عاشق ہیں ان کی عبارتیں لائی جائیں گی کہ یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین مکہ بھی سب اس بات پہ متفق ہیں کہ لا واجبہ الا اللہ. لیکن آج کے دور کے عاشقوں کی کچھ عبارتوں سے یہ شبہ پڑتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے علاوہ نبی علیہ السلام کی ذات کے بھی واجب الوجود ہونے کے کیا ہیں؟ قائل ہیں. یہ اس فصل دوم کا خلاصہ ہے. اب آ جاؤ پیچھے عنوان نمبر 1 پر آ جاؤ. عنوان 1 دیکھو، ملت اسلامیہ کا قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عالم یعنی ہر ما سوی اللہ تعالی بلا استثناء ذاتن اور زمانن حادث اور ممکن ہے، اور کوئی شے بھی اس عالم کی واجب اور قدیم نہیں، نہ ذاتن اور نہ زمانن. خلاصہ یہ کہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا تمام اشیاء بلا استثناء ذاتن اور زمانن نیست و نابود اور عدم محض تھیں، اور لم یکن شیئن کا پورا اور حقیقی مصداق تھیں. بعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام اشیاء کو عدم محض سے پیدا کر کے ان کو وجود عطا فرمایا. حاصل اس عقیدہ اسلامیہ کا یہ ہے کہ وجوب اور قدم خواہ ذاتی ہو یا خواہ زمانی ہو خاصہ الہیہ ہے. تو توحید کا درجہ اولا اور ملت اسلامیہ. تو ملت اسلامیہ کے اس بارے میں کیا بیان ہے کہ واجب الوجود ہونا، قدیم ہونا اللہ تعالیٰ کا خاصہ مختصہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی واجب الوجود اور قدیم نہیں ہے. اس پہ 1-2 عبارتیں دیکھ لو. ماخذ نمبر 1 وَمُجْمَلُهُ أَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ بِمَعنَى مُحْدَثٍ وُجِدَ بَعْدَ الْعَدَمِ. اچھا جی دیکھ لو ماخذ نمبر 1 وہ مجملہ، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان العالم، بے شک عالم، حادث، سارے کا سارا کیا ہے؟ عالم یعنی جمیع ما سوی اللہ حادث ہے، بمعنی محدث، کس اعتبار سے کہ وہ محدث ہے یعنی عدم سے موجود کیا گیا ہے. وجد بعد العدم، کہ اس کو موجود کیا گیا ہے عدم کے بعد. شرح فقہ اکبر کی عبارت ہے. اچھا جی آگے آ جاؤ.
یہ مواخذ دیکھ لینا۔ عنوان ثانی، توحید کا درجہ اولا اور جمی ملل سماویہ۔ میں نے بیان کر دیا کہ جمی ملل سماویہ اس بات پر متفق ہیں کہ لا واجبہ الا اللہ، لا قدیمہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں، نہ ذاتاً اور نہ ہی زماناً۔ اس پر دیکھ لو عبارت ذرا، ثم ان هذه عقیدۃ الادیان السماویہ کلھا، پھر بے شک یہ عقیدہ ہے ادیان سماویہ کا سب کے سب، وما من دین حق، اور نہیں ہے کوئی سچا دین، الا ویعتقد بحدوث الاکوان، مگر وہ اعتقاد رکھتے ہیں اکوان یعنی موجودات کے حدوث کا، الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ وہ جمیع اکوان کے حدوث کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ عنوان ثالث، دین اسلام میں عقیدہ مذکورہ کی قطعیت۔ کیا معنی؟ اسلام میں یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں، یہ کوئی فروعی عقیدہ نہیں بلکہ قطعی، ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی واجب الوجود سمجھتا ہے، تو وہ بندہ قطعی طور پر کیا کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا۔ عبارت دیکھ لو، اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے اور ایسا قطعی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شے کو عدم سے پاک جانے اور اس کو قدیم مانے، خواہ ذاتی یا زمانی طور پر، شخصی یا نوعی طور پر، وہ اہل قبلہ سے نہیں ہے، اور وہ بولو تو صحیح، اور وہ قطعی کافر ہے۔ اس کا یہ عقیدہ کسی بھی نوری، ناری، خاکی، ولی، نبی کے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ ماخذ نمبر 1، ملا علی قاری رحم اللہ فرماتے ہیں، فمن قال بقدم العالم فهو کافر، جس نے قول کیا بات کا کہ عالم قدیم ہے، وہ بندہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ آگے آؤ جی۔ اچھا جی، ماخذ نمبر 4 دیکھ لو ذرا، ثم علم ان المراد باہل القبلۃ، پھر جان تو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں اتفقوا علی ما هو من ضرورات الدین، جو متفق ہیں ان امور پر جو ضروریات دین میں سے ہیں، کحدوث العالم، جیسے عالم کا کیا ہونا؟ حادث ہونا۔ یہ ہمارا محل استشہاد ہے کہ ضروریات دین میں سے عالم کا حادث ہونا، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو قطعی طور پر کیا کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا۔ عنوان نمبر 4 دیکھ لو، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ اور توحید کا درجہ اولا۔ حاصل اس عنوان کا کیا ہے؟ مکے کے مشرک بھی، یہودی بھی اور عیسائی بھی، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے نزدیک توحید کا یہ پہلا درجہ مسلم اور یقینی تھا، کیونکہ وہ وجوب الوجود، قدم اور عدم سے پاک ہونے کو صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ مختص مانتے تھے، اور کسی ہستی کو بھی واجب، قدیم اور عدم سے پاک نہیں مانتے تھے، بلکہ ہر ما سوی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمان، زمین اور اپنے معبودات باطلہ کو بھی ممکن، حادث اور موجود بعد از عدم مانتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی طرح ان کا مذہب یہی تھا کہ لا واجب ولا قدیمہ الا اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ۔ ماخذ، لأنہم یعبدون الاصنام وَيَعْتَقِدُونَهَا آلِهَةً مَا اعترافہم بِأَنَّهَا مُمْكِنَةٌ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الصَّانِعِ۔ سمجھو حاصل کیا عبارت کا؟ وہ بتوں کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کے معترف تھے کہ ہمارے یہ جو الہ ہیں یہ ممکن ہے اور صانع کے محتاج ہے۔ قدیم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ہماری یہ جو معبود ہے نا بت، یہ ممکن ہے، موجود بادل عدم ہے، اور محتاج الس صانع ہیں، صانع کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اگلا ماخذ دیکھ لو، ماخذ نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق کلمۃ قالها الشاعر، سچا کلمہ جو کہا شاعر نے وہ کلمہ لبید کا۔ لبید نے کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار ہر چیز اللہ کے سوا وہ کیا ہے؟ باطل ہے، یعنی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ استدلال کیسے ہے اس شعر سے؟ بات سمجھو، لبید کا یہ قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا یہ قول ہے اسلام سے پہلے کا،
اس کا قول اسلام سے، ہاں جب وہ مشرک اور کافر تھا اس زمانے میں اس نے کہا تھا خبردار اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل اور فانی ہے۔ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فانی، ممکن، حادث اور موجود بعد العدم مانتے تھے، قدیم نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھ رہے ہو جی، یہ جو فہم سلف نمبر 1 لکھا ہے نا، یہ اس حدیث کا فہم ہے۔ اس حدیث کے متعلق علامہ نووی فرماتے ہیں کہ والمراد بالباطل الفانی، کے باطل سے مراد کیا ہے؟ فانی ہے۔ طرز استدلال اگلے صفحے پہ آ جاؤ۔ اس صحیح حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جاہلیت کے دور میں بھی حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی عقیدہ تھا کہ کوئی ما سوی اللہ تعالی بلا استثناء عدم سے پاک اور واجب الوجود نہیں، بلکہ حادث اور فانی ہے، کیونکہ یہ شعر ان کا جاہلیت کے زمانے کا ہے، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے شعر گوئی کو بالکل ترک کر دیا تھا، اور ایک شعر بھی اسلام کے بعد نہیں کہا۔ فرماتے تھے کہ مجھے قرآن کافی ہے۔ اچھا جی، ماخذ دیکھ لو۔ وَمِن جُمْلَةِ فَضَائِلِهِ، اور لبید کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ انہو لما اسلما، کہ جب وہ اسلام لے آیا، لم یقل شعران، اس کے بعد اس نے کوئی شعر نہیں کہا۔ وقال یکفینی القرآن، اور کہا مجھے اللہ کا قرآن کیا ہے؟ کافی ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جاؤ، حیران کن مقالہ۔ فصل کا خلاصہ کیا نکلا؟ 4 عنوان تھے۔ پہلے عنوان کے اندر تھا کہ توحید کا پہلا درجہ اور ملت اسلامیہ۔ ملت اسلامیہ اس درجے کے بارے میں صاف کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود، نہ ذاتن نہ زمانن۔ دوسرا عنوان یہ تھا ہمارے سامنے کہ توحید کا پہلا درجہ اور جمیع ملل سماویہ، سارے اسمانی مذاہب جو گزرے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ لا واجب الا اللہ۔ تیسرا درجہ یہ تھا کہ ملت اسلامیہ اور اس توحید کے درجے کی قطعیت، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ توحید فی وجوب الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو حادث ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا۔ نمبر 4، چوتھا یہ تھا کہ مکے کے مشرک بھی، یہودی بھی اور عیسائی بھی سب اس بات پر متفق ہیں کہ لا واجب الا اللہ۔ اب حیران کن مقالہ دیکھ رہے ہو، ما قبل میں وضاحت کے ساتھ ادلہ شریعہ سے ثابت ہو چکا کہ ہر ما سوی اللہ تعالی بلا استثناء فانی، حادث، ممکن اور موجود بادل عدم ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مجدد رحم اللہ تعالیٰ نے تو بالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدوث و امکان کی تصریح فرما دی ہے، اور یہ بھی باحوالہ گزرا کہ اس عقیدے کا منکر قطعی کافر ہے۔ تمام ادیان سماویہ حقہ تو یقیناً اس پر متفق رہے ہیں، مگر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب میں سے بھی کسی نے اس مسئلے میں اختلاف۔ آگے دوست لوگوں کا عقیدہ دیکھ لو، یہ کیا کہتے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ پہلا شعر پڑھو، محمد مصطفیٰ ثانی ندارد، ندارد شان جسمانی ندارد۔ یہ مولوی محمد یار گڑوی ہے، ان کا ایک بڑا مولوی ہے۔ ترجمہ دیکھ لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ثانی نہیں رکھتے اور جسمانی شان بھی نہیں رکھتے، اپنا ثانی بھی نہیں رکھتے اور جسمانی شان بھی نہیں رکھتے۔ کیسا ایک مبہم اور مشتبہ قسم کا کلام ہے کہ وہ وجود سے بھی پاک ہیں اور ثانی بھی نہیں رکھتے۔ بصورت گرچہ انسامی نباید، مگر نسیان انسانی ندارد۔ ترجمہ، صورت میں اگرچہ آپ انسان نظر آتے ہیں مگر انسانوں والی بھول نہیں رکھتے۔ یہ اگلا شعر ضروری ہے، اس کو دیکھو۔ ظہورش حادث و ذاتش قدیم، چون ممکن لو سے امکانی ندارد۔ آپ کا ظہور حادث ہے اور آپ کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے۔ مکے کا مشرک کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی قدیم نہیں، یہودی کہتا تھا اللہ کے سوا کوئی بھی قدیم، عیسائیوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی بھی قدیم نہیں۔ یہ کہتا ہے وزادش قدیم، کہ حضرت کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے۔ تو بہرحال یہ فصل ہماری مکمل ہو گئی، آگے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے زندگی ہوئی۔ چلو جی۔